रहमानिर्रहीम। क्या करूं कि दर्द कम नहीं होता। इज़ा कलम उम्मे हानी, एपिसोड नंबर 23। नाज़रीन ने हया को बहुत खूबसूरत सा अनारकली फ़्रॉक निकाल कर दिया। नहा कर वो पहन कर जब बाहर आई तो सामने ही वो औरत इसे दीदे फाड़े देखने लगी जिसने इस से पिज़्ज़े का वादा किया था। हया की सफ़ेद गोरी रंगत पर सी ग्रीन कलर का अनारकली फ़्रॉक इस पर खूब जच रहा था। हया के पास आकर उसकी बलाएं लेने लगी। हाय हाय, मैं वारी में कुर्बान, क्या हुस्न पाया तूने। एक बार एक अगर रक्स कर लो तो क़यामत ही ढा दोगी। कसम से इस औरत की खुशी काबिले दी थी। हया मुस्कुराने लगी, फिर बैठकर पिज़्ज़ा भी खाया। सुबह की उठी हुई थी इसलिए जल्द सो भी गई। इर्तिज़ा ने तस्वीरें और वीडियो देखकर मोबाइल साइड पर रख दिया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। रुमान की कंडीशन में भी कोई सुधार नहीं आया था। मजबूरन इसने वहाज को कॉल की, रुमान की कंडीशन भी बताई और हमेरा की बातें भी। तुम परेशान मत हो, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। 2 घंटे बाद वो अपनी बीवी और बेटे के साथ इर्तिज़ा के पास पहुंचा था। रुमान की वहाज के बेटे से काफ़ी दोस्ती रह चुकी थी इसलिए इसे देखकर रुमान भी कुछ बहस आ गया था। वहाज ने अपना घर इस्लामाबाद ले आया था। इर्तिज़ा की बातें सुनकर वो खुद परेशान हो गया था। इस वीडियो में वायरल रिकॉर्डिंग है। शायद वीडियो बनाने वाले ने कैमरा अपनी तरफ से ऑफ़ कर दिया था लेकिन वो ऑफ़ नहीं हुआ था, इसलिए काफ़ी बात मैं सुन चुका हूँ। हया के साथ जो कुछ भी किया गया है शायद मुझसे बदला लेने के लिए किया गया है। कौन सा मेरा ऐसा दुश्मन है जिसने मुझे फंसाने के लिए हया के साथ ये सब किया है। वो कौन है मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। मुझे नहीं याद कि मेरी किसी से कोई भी अनबन हुई हो। कॉलेज में तो सवाल ही नहीं उठता है, लेकिन अगर मेरी वजह से हया के साथ ये सब हुआ है तो मैं हया को यूँ नहीं छोड़ सकता। वो लाहौर गई है थी, कहाँ जा सकती है लाहौर में। हमेरा हया को अच्छी तरह से जानती है। इसके मुताबिक लाहौर में उसके कोई रिलेटिव नहीं है। कहाँ ढूंढूं इसे। इर्तिज़ा की बेचैनी का ये आलम था कि एक पल सुकून नहीं था इसे। रोमी को 2-3 दिन तुम यहीं रहने दो, बहल जाएगा। सच में ये सिर्फ हया ही बता सकती है। यही बात मेरी समझ से बाहर है कि इसने मुझे बताया क्यों नहीं। इर्तिज़ा को हया पर गुस्सा भी आ रहा था। हम अभी लाहौर के लिए निकलते हैं। इर्तिज़ा लाहौर में मरियम के कज़न पुलिस में है, हमारी मदद ज़रूर करेंगे। वहाज का मशवरा इर्तिज़ा को पसंद आया। कुछ ही देर में वो दोनों लाहौर के लिए रवाना हो गए थे। वहाज ने रास्ते में इंस्पेक्टर से भी बात कर ली थी। सुबह दिन चढ़ते ही वो लोग लाहौर में मौजूद थे। सबसे पहले लाहौर के बस अड्डों पर इन दोनों की वीडियो फुटेज हासिल की गई जिस पर हया वहाँ पहुँची थी। बस इतना देख पाए थे। वो बस से उतरकर रक्शे में बैठी थी। रक्शे का नंबर नोट करके इसे ढूंढना मुश्किल नहीं हुआ था। वो रक्षा ज़्यादातर बस अड्डे के मुसाफिरों को ही लेता था, इसलिए सब इसे जानते थे। इसलिए हया की तस्वीर देखकर बताया वो दारुल अमान में उतरी थी। इंस्पेक्टर इर्तिज़ा और वहाज के साथ साथ ही रहा था। दारुल अमान की खातून ने तस्वीर देखते इसे पहचान लिया। हया ने जो इसे कहानी सुनाई थी वो भी इसने बता दी थी, तो मुझे यही कहकर गई थी कि वह वापस अपने घर जा रही है। मैं नहीं जानती वो कहाँ गई। खातून ने इंस्पेक्टर से कहा, खुद भी मुतफरिक सी हुई। ठीक है, आप उनकी रूममेट से मिलवा दें, हो सकता है किसी को इल्म हो वो कहाँ गई हैं। कुछ ही देर में हया के कमरे में रहने वाली सारी ख़वातीन को बुलवा लिया। सभी अनजान थी, लेकिन तबस्सुम को अचानक याद आया कि वो बार बार बाज़ार हुस्न का पूछ रही थी। सर, मुझे याद आया, वो मुझसे पूछ रही थी कि बाज़ार हुस्न कहाँ है, वो वहाँ जाने का किराया कितना लगता है। ये सुनकर इर्तिज़ा का एक रंग आकर गुजरा था। दिल का ये आलम था कि वहाँ ना गई हो। दूसरी जगह जहाँ वो इसे ढूंढने जा रहे थे वो बाज़ार हुस्न थी। पूरे रास्ते वो बेचैन रहा था। जैसे वो पुलिस की गाड़ी देखी वहाँ के लोगों को रेड पड़ने का खतरा लाहक हो जाता था, इसलिए सभी हवाइयाँ उड़ाने लगते। इंस्पेक्टर के साथ वो एक कोटे पर पहुँचे। सामने खड़ी खातून, उम्र रसीदा खातून से इंस्पेक्टर ने पूछा, जो इसे देखकर पान चबाना भूल गई, पिछले 2 दिन में जितनी भी नई लड़कियां यहाँ आई हैं शराफत से खुद हमारे सामने पेश कर दो, वरना अगर हमने बाजार खंगालना शुरू किया तो मुश्किल तुम लोगों को भी हो जाएगी। सामने खड़ी डेढ़ उम्र औरत ने आड़े उड़े रंग के साथ इसे दलाल को पुकारा था, जाकर सब नई छोरियों को लेकर आ, बड़ी आपा का हुक्म है। वो लड़का फ़ौरन अंदर चला गया। आप तो बैठो साहब, कुछ ठंडा मंगवाऊं आपके लिए, इसने इंस्पेक्टर से कहा। इसकी ज़रूरत नहीं है, बस बुलाओ सब लड़कियों को, वो इंस्पेक्टर करात लहजे में बोला। कुछ ही देर में 12 से 15 लड़कियां वहां पहुंची गई थीं, जिनमें हया भी शामिल थी। इर्तिज़ा को देखकर हया के होश उड़े थे। इससे पहले उसकी नज़र हया पर पड़ती इसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया था। लाइन से सब लड़कियां खड़ी हुई थी, लेकिन हया 2 लड़कियों के पीछे खड़ी थी। हया चेहरा भी दुपट्टे से छुपा रही थी। इसे ये नहीं मालूम था वो इसे ढूंढने यहाँ तक भी पहुँच जाएगा। सोबिया का रंग उड़ा हुआ था। ए लड़की, तुम कॉलेज क्यों नहीं गई आज? मेरे सर में दर्द था, अभी भी हो रहा है। गंजा आंखें फाड़े सोबिया को घूर कर देख रहा था। देख लड़की, किसी ने तो मुखबरी ज़रूर की है, अगर वो तू ही तो याद रख तेरा हशर कर दूंगा। चेहरा पहचान नहीं पाएगी अपना। वो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। सांवला रंग सुर्खी बायल होने लगा था। सोबिया ने घबरा कर असाबत में सर हिला दिया।
نوشی تلاشی لے اس کی۔ اس گنجے نے نوشین میڈم سے کہا۔ وہ کھڑی ہو گئی، صوبیہ کی تلاشی لینے لگی، پھر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی جیسے صوبیہ کے چہرے سے پڑھ لے گی کہ مجرم کون ہے۔ صوبیہ کو لگا آج وہ عبرت ناک موت ماری جائے گی، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے کان تک لے گئی۔ وہ کان کے ٹاپس ہمارے نہیں ہیں، کہاں سے آئے ہیں یہ، کسی نے دیے؟ نوشین نے پوری آنکھیں پھیلا کر پوچھا۔ صوبیہ کی جان لبوں پر آئی، حلق تک خشک ہوا تھا، جانتی تھی اس میں کیمرے لگے ہوں۔ وہ گلے میں گریں بڑھنے لگی تھی، سانس گھٹنے لگا تھا، موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ یہ لڑکی کیا وہ لگا رکھی ہے؟ بول کس نے دیے؟ نوشین نے اس کے بال کھینچ کر پوچھا۔ صوبیہ درد سے کرانے لگی۔ دانیال نے دیے تھے۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بڑی بے دردی سے نوشین نے اس کے کانوں سے ٹاپس نکالے تھے، پھر سامنے کھڑے ایک لڑکے کو دیے۔ جعفر کو دیکھا، کہیں کوئی کیمرہ تو نہیں چھپا اس میں؟ صوبیہ کا جی چاہا خدا کا کوئی عذاب ہی نازل ہو جائے، کوئی زلزلہ آ جائے، زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائے، یا کہیں غائب ہو جائے، اس کا سانس ہی بند ہو جائے، کوئی آسان موت اسے نصیب ہو جائے، ورنہ جیسی اذیت ناک موت ان لوگوں کے ہاتھوں لکھی تھی وہ شاید متحمل نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شخص واپس آیا۔ صوبیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنی شامت سامنے نظر آنے لگی تھی۔ باس، وہ ایک عام سے سونے کے ٹاپس ہیں اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر صوبیہ کی جان میں جان آئی تھی۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی۔ اب سمجھ میں آیا تھا دانیال نے ٹاپس کیوں چینج کروائے تھے۔ بہت شارپ مائنڈ بندہ تھا یہ۔ صوبیہ نے سوچا ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو۔ صوبیہ کی منہ سے یہ سن کر صوبیہ کی جان میں جان آئی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں لڑکیوں کی چیخوں کی آوازیں گونجی تھیں۔ وہ واپس آ چکی تھی۔ صوبیہ کا دل دہلا تھا، سہم کر بیڈ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن چیخیں رونے منت سماجت کرنے لگی تھی۔ اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم بے قصور ہیں، یہ آوازیں اسے بے چین کیے ہوئے تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ دونوں لڑکیوں کے منہ اور جسم بری طرح سے زخمی ہو چکے تھے، بالوں سے لگ رہا تھا کہ بری طرح سے نوچے گئے ہیں۔ لاتیں گھونسے اب تک نوشین اور وہ گنجا شخص انہیں مار رہا تھا پہنچ رہے تھے، وہ شامل تو نہیں تھی۔ صوبیہ نے دروازہ بند کر دیا، خود اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ رات تک وہ بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، 4 دن سے بے سود پڑی ہوئی تھی۔ 5ویں روز ذرا ہوش آیا، لیکن ذہنی انتشار اب بھی باقی تھا۔ شام کو نوشین اس کے کمرے میں آئی۔ 4 دن سے بہت آرام کر لیا تم نے، رات کو کلب جانے کے لیے تیار رہنا۔ وہ دونوں 15 دن کے لیے ناکارہ ہو گئی ہیں۔ نکاحت کے باوجود وہ تیار ہونے لگی۔ کسی زندگی تھی کہ وہ کیوں یہ زندگی جی رہی تھی؟ اذیت سے بھری کسی جرم کی سزا تھی، نہ ختم ہونے والی۔ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ماضی یاد ہوتا تو شاید اپنی غلطیوں پر دھاڑے مار مار کر روتی۔ رات کو کلب میں اس سے ڈانس بھی نہیں ہو پا رہا تھا، ڈگمگا رہی تھی، لیکن بس پھر بھی لگی رہی۔ اس کے حکم میں دانیال کی آواز آئی تو بری طرح چونکی۔ تانی، دانیال نے دھیرے سے کہا تو وہ فوراً اسے پلٹ کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا، لیکن فوراً سے اسے اپنے حصار میں لے لیا تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ وہ رو رہی ہے۔ اس کے کان کے قریب ہو کر دھیرے سے بولا، تانیہ پلیز کنٹرول یور سیلف، کیوں مجھے مروانا چاہتی ہو؟ اپنے ساتھ ساتھ چپ ہو جاؤ، تمہیں اس وقت نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کمر سہلاتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے اسے تسلی دے رہا تھا، لیکن وہ ضبط کہاں سے لاتی؟ دانیال مجھے یہاں سے لے جاؤ پلیز، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی، تمہارے لیے تو سب خرچ کر رہا ہوں، بس چند دن کی اور بات ہے، تمہیں اور باقی لڑکیوں کو بھی یہاں سے نکال لوں گا، آزادی سے جینا۔ پھر کافی دیر وہ اسے ساتھ لگائے ڈانس کی پوزیشن قائم رکھے ہوئے تھا۔ تانی کافی حد تک سنبھل چکی تھی، پھر اس سے دور ہٹی۔ وہ اب بھی اسے دیکھ رہا تھا، پھر مسکراتا ہوا دوسری لڑکی کی جانب بڑھ گیا۔ چند دن بعد ہی پولیس کی باری نفری نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور کامیابی سے وہ یہ آپریشن کامیاب بھی ہوئے تھے۔ ان کا گروہ گرفتار ہو چکا تھا۔ اس وقت دانیال اپنی وردی میں سب کے سامنے آیا تھا۔ نوشین کے تو اسے دیکھ کر ہوش اڑے تھے۔ تم دانیال ایک پولیس آفیسر ہو؟ نو مس دلنشین ISI کا آفیسر واجد خان ہوں۔ بہت پچھتاؤ گے تم جیل میں زیادہ دن رکھ نہیں سکتے، گنجا شخص گھرا کر بولا تھا۔ دانیال اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، میں وہیں رکھنا چاہتا بھی نہیں ہوں، تمہیں تو ریمانڈ کے دوران کی ابدی نیند سلا دوں گا۔ رہ گئی دلنشین، ایسے تو وہ سب سہنا ہے جو اس نے لڑکیوں کے ساتھ کیا ہے، لے کر جاؤ انہیں، ان کا ریمانڈ میں خود لوں گا۔ سب لوگوں کو پولیس پکڑ پکڑ کر لے جا رہی تھی، بس لڑکیاں وہاں رہ گئی تھیں۔ آپ سب لوگ جا سکتی ہیں جہاں چاہیں، اور اگر چاہیں تو میرے آفیسر آپ لوگوں کو دارالامان پہنچا دیں گے۔ سب لڑکیوں کی آنکھیں تشکر سے بھر گئی تھیں۔ پھر ایک پولیس اہلکار سے کہا کہ ان سب کو دارالامان میں چھوڑ آئے۔ صوبیہ سمیت سب لڑکیاں باہر جانے لگی۔ صوبیہ جب اس کے پاس سے گزرنے لگی تو دانیال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تانی، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ وہ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ کہ متذبذب سی ہو کر پوچھنے لگی تھی، کیونکہ اب میرا چھونا تمہیں برا نہیں لگتا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔
پھر اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا، ایک سفید کار کی طرف۔ سر، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ایک اہلکار نے اس کے پاس آ کر پوچھا۔ ابھی تو میں ایک مولانا صاحب کے پاس جا رہا ہوں ان سے نکاح کرنے۔ تم لوگوں کے لیے حکم ہے کہ کل دعوت ولیمہ پر میرے گھر پہنچ جانا۔ دانیال کے منہ سے یہ سن کر صوبیہ متحرک ہوئی تھی۔ اہلکار مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ دانیال نے فرنٹ ڈور کھولا، صوبیہ اندر بیٹھ گئی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا تھا، کار ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دیکھنے لگا جو اب بھی پریشان حال بیٹھی تھی۔ او شٹ، دکھانا بھول گیا، میں شیروانی تو میں نے پہنی ہی نہیں، نہ تم نے عروسی لباس پہنا۔ ایسے بھلے کیا شادی اچھی لگے گی؟ کیا خیال ہے پہلے شاپنگ نہ کر لے؟ وہ جتنا شوخ مزاج ہو رہا تھا۔ صوبیہ اتنی نروس، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ خود ہی تو کہا تھا کہ تم نے۔ دانیال، مجھے یہاں سے لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ میں اب تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ تانی کلب میں کہی ہوئی بات صوبیہ کو بتاتے ہوئے وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ وہ جھپک سی گئی تھی۔ ویسے چاہو تو مجھ پر مٹ سکتی ہو۔ دل و جان سے وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں مذاق نہیں کر رہی، آپ جانتے ہیں میں کس قسم کی عورت ہوں۔ تانیہ اب بھی نروس تھی۔ اس عورت تو مت کہو، اچھی خاصی خوبصورت سی لڑکی ہو، خوبصورت سی آنکھوں والی، لیکن آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو تو مجھ سے اچھی اور پاک دامن لڑکی بھی مل سکتی ہے۔ صوبیہ آنکھوں میں آنے والی نمی روکتے ہوئے بولی، تانی نو مورٹ، مجھے تم چاہیے ہو، محبت کر بیٹھا ہوں تم سے، سچی والی۔ پتہ ہے تمہیں جو ٹاپس دیے تھے اس میں کیمرہ تھا، تمہاری لوکیشن مجھے نظر آتی رہی تھی، تم کب کہاں بیٹھ رہی ہو، اٹھ رہی ہو، کیا بات کر رہی ہو، وہ سب میں بہت پروفیشنل انداز سے دیکھتا تھا، ساتھ ساتھ اس پر ورک بھی کرتا رہتا تھا۔ تم سے شادی کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ساری گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی جب تم آئینے کے سامنے اپنے بال بناتی تھی۔ بس اس وقت نہ میری نظر پروفیشنل رہتی تھی نہ نیت ٹھیک رہتی تھی، بڑے غور سے دیکھتا رہتا تھا تمہیں۔ تمہاری اداس سی آنکھیں میرے دل میں اتر سی گئی تھیں۔ پھر پولیس والا بھی تو نہ یار، بے ایمانی تو تھوڑی بہت ہم ضرور کرتے ہیں نا، تھوڑی سی نظروں کی میں نے بھی کر لیا، باقی باتیں نکاح کے بعد کریں گے۔ پٹھان بھی تو ہوں نہ، شرم آتی غیر لڑکی سے بے تکلف ہوتے ہوئے۔ وہ پھر اپنی بات پر ہنسا تھا، خوشی سے سفید رنگ پر لالی سی چھائی تھی۔ دانیال، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، بلکہ کسی سے بھی نہیں کر سکتی۔ تانیہ نظریں چرا کر بولی، ایک خوف تھا، ڈر تھا، ہاتھوں میں تیری سترہ تھی۔ کیوں؟ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے اپنے آپ سے، مرد ذات سے، بس مجھے بھی اب دارالامان ہی چھوڑ دے۔ وہ گھمگیر لہجے میں بولی تھی، نہیں تانی، یہ میرے ساتھ زیادتی ہوگی، میں پورے خلوص سے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، پلیز انکار نہیں سننا چاہتا۔ گاڑی اب ایک مسجد کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ واپسی پر وہ تانیہ واجد خان تھی، اگر بہت خوش نہیں تھی تو افسردہ بھی نہیں تھی، بس ایک تحفظ کا احساس تھا۔ گھر پہنچ کر کمرے میں جاتے پھر وہی کیفیت، وہی ڈر، وہی خوف، وہی اذیت۔ اس وقت وہ اپنے بس میں نہیں ہوتی تھی، دیوار کے ساتھ لگ کر چیخنے چلانے لگتی تھی۔ واجد اس کی کیفیت کو جانتا تھا، اس لیے کچھ نہیں کہا، اسے وقت دینا چاہتا تھا۔ چند دن واجد نے تانیہ کو بہت گھمایا پھرایا تھا، بہت سی باتیں کرتا تھا۔ تانیہ اب کچھ پرسکون ہونے لگی تھی، اس کے ساتھ خوشی بھی سی محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کی باتوں پر مسکرا بھی دیتی تھی۔ وہ بہت باتونی قسم کا شخص تھا، اتنی باتیں تھی اس کے پاس، تانیہ بس اسے دیکھتی ہی رہ جاتی تھی۔ کہ ایک بار ڈنر کی واپسی پر راستہ سنسان تھا، پچھلے 10 منٹ سے ایک کار کبھی ان کے برابر ڈرائیو کرنے لگتی، کبھی پیچھے ہو جاتی، کبھی بائیں جانب ہو کر کھڑکی کے برابر آنے کی کوشش کرتی۔ واجد کو کچھ تشویش سی ہونے لگی تھی، اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ تانی، مجھے لگتا ہے یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، تم سیٹ کی نچلی طرف بیٹھ جاؤ۔ اس وقت وہ کافی سنجیدہ تھا، سامنے ڈیش بورڈ سے اپنی رائفل اٹھا لی تھی، لیکن واجد کم ان تانی، نیچے ہو کر بیٹھو، وہ سخت اور بلند لہجے سے بولا تھا۔ تانیہ جیسے ہی نیچے ہوئی گولی شیشہ توڑ کر سیدھی واجد کے بائیں کندھے پر لگی تھی۔ تانیہ کی چیخیں بلند ہوئیں۔ واجد اس سے پہلے تانیہ اٹھتی کہ فائر ہوئے تھے، واجد کے سینے پر بھی گولی لگ چکی تھی۔ اس نے گاڑی جنگل کی طرف موڑ دی، سامنے فرنٹ لائٹ بند کر دی گئی تھی۔ وہ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، پھر ایک مین روڈ کی طرف گاڑی روک دی، سانس بھی بہت اکھڑ کر رہا تھا۔ تانی، تم جاؤ یہاں سے، یہاں تمہیں لفٹ مل جائے گی، جلدی سے جاؤ، وہ لوگ اگر یہاں پہنچ گئے تو۔ وہ بامشکل بول رہا تھا، تانیہ کا رو کر برا حال تھا۔ نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں آپ کو گاڑی سے نیچے اتارتی ہوں، ہمیں لفٹ مل جائے گی، ڈاکٹر کے پاس چلیں گے، واجد آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے، اس کے خون سے لت پت ہوتے سینے پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی، بدحواس تھی، پریشان تھی۔ تم جاؤ تانیہ، چلی جاؤ، میں بچ نہیں سکتا ہوں، جاؤ یہاں سے، چلی جاؤ۔
वो वरना सुकून से मर नहीं पाऊंगा। आंसू वाजिद की आंखों से भी बह रहे थे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तानिया उसके सीने लगकर रोने लगी थी। मुझे क्यों बचाया आपने? मुझे भी गोली लगने देते। मैं क्या करूंगी आपके बगैर? तानिया, खुदा के लिए जाओ। वो अब मुश्किल सांस ले पा रहा था। तानिया को खुद से अलग किया। जाओ तानिया, जाओ, वो लोग बहुत बुरा करेंगे तुम्हारे साथ। फायरिंग की आवाज़ें करीब होने लगी। तानिया गाड़ी से उतरकर सड़क की तरफ भागने लगी। बेतहाशा रो रही थी। सामने वाले आने वाली गाड़ी की तेज़ पड़ती रोशनी उसके आंखों पर पड़ी। कुछ वैसे ही सदमे से निढाल थी, इसलिए जैसे ही गाड़ी ज़ोरदार ब्रेक से रुकी वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आरा ने आगे बढ़कर मुफ्ती अनवार के हाथ से बुलेट छीन कर फेंक दिया। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब्दुल बासित आपके साथ जाएगा। मैं वापस चली जाऊंगी। मैं खुद ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी बेटियां अपने घरों में इज्जत से ना रहेंगी। आरा के आंसू बह रहे थे। आरा, अब्दुल बासित की आवाज़ में भी दम था नहीं था। समझ गया था कि यह दुनिया इन्हें चैन से नहीं जीने देगी। आरा अब्दुल बासित के पास आ गई। अब्दुल बासित, मैं वापस जा रही हूँ। गलती मेरी है, भूल गई थी। हमारा ठिकाना कहीं और नहीं होता। हम कहीं भी चली जाएं, वापसी वहीं है। मुझे मुझे तलाक नामा भेज देना। अब्दुल बासित, मैं बाहर खड़ा हूँ। इस लड़की से हर ताल्लुक यहीं ख़त्म करके बाहर आओ। ये कहकर वो बाहर चले गए थे। अब्दुल बासित ने उसके आंसू साफ़ किए, फिर अपने साथ लगाकर वो इसके साथ लगाकर रोने लगी थी। आंसू अब्दुल बासित के भी बह रहे थे। मैं तुम्हें तलाक कभी नहीं दूंगा, मरते दम तक नहीं। बस ये दुआ है कि अपने रब से कि इसे अगर मेरा कोई एक अमल भी पसंद है तो वो तुम्हें मेरा ही रखे। अब्बा का गुस्सा ठंडा होते ही मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। ये कहकर वो इससे जुदा हुआ था। बस स्टॉप तक वो साथ गए थे। आरा की बस पहले आ चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठी थी। जब तक अब्दुल बासित नज़रों से ओझल ना हो गया वो इसे देखती रही थी। बाकी आइंदा।